السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، روئے زمین پر زبان سے زیادہ لمبی قید و بند کی محتاج اور کوئی چیز نہیں، یعنی سب سے زیادہ اگر کسی کو قید کرنا چاہیے تو زبان کو قید خانے میں ڈال دینا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ شر یہیں سے پھیلتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کھینچ رہے تھے، پکڑ کے باہر کھینچ رہے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی ہے، میرے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ میں مشکل میں پڑ جاتا ہوں۔ فرمایا، جسم کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے، جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے، کیونکہ جو ہم بولتے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں باقی سارا جسم ادھر ہی موو کرتا ہے، اسی قسم کے ایکشن کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں، زیادہ غلطیاں اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین امتیوں کی جو علامت بتائی وہ زبان کا غلط استعمال ہے، بے احتیاطی والی بات کرنا۔ صحیح الترغیب والترہیب کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے، اور طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، بولتے وقت نہیں سوچیں گے، طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے، وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ہلک المتنطعون، قالها ثلاثا، 3 بار یہ فرمائی، بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے۔ بال کی کھال اتارنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بات کا پیچھا نہ چھوڑنا، یعنی بے مقصد تحقیق، پیچھے پڑ جانا کسی چیز کے، بات ختم ہی نہ کرنا، دوسرے کے سر پہ سوار ہو جانا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ المتنطع وہ ہے جو ایسی بات کی کرید کرتا ہو جس میں کوئی فائدہ نہیں، ایسی بات کی کرید جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ پھر زیادہ بولنا منافقت کی علامت ہے۔ فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے شعبے ہیں، یہ بھی حدیث ہے سنن الترمذی کی، یعنی بات کو اتنا بڑھا دینا، لوگوں کی تعریفیں کرتے چلے جانا، اس پر اللہ تعالی راضی نہیں ہوتا۔ بس مختصر انسان بات کرے، کسی کی اچھی کوالٹی ہے اس کو ذکر کر لے، کسی نے آپ پر احسان کیا اس کا شکریہ ادا کرے، کسی کو خوشی ملی ہے اس کو دعا دے، لیکن مبالغہ آرائی سے پرہیز کرے۔ پھر اسی طرح سرسار وہ بھی ہوتا ہے جو شریعت کے ضابطوں قاعدوں سے باہر نکل کے بات کرتا ہے، جیسے غیبت وغیرہ کرنا، غیبت اور بے مقصد گفتگو کرنا۔ غیبت کیا ہوتا ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرنا، یعنی غیبت اس کے اندر ہو وہ عیب لیکن اس کا ذکر اس کو پسند نہ ہو، اور بہتان تراشی ہے کہ ہے ہی نہیں عیب اور وہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ کیا سرونٹس کی غیبت جائز ہے؟ ورکرز کی غیبت جائز ہے؟ نہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا معیار ہمیں دیتے ہیں۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا، جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، تم نے اس کی غیبت کی، تم نے اس کی غیبت کی۔ غیبت کے اس معیار پر آپ دیکھیے کہ جب آپ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں تو وہ کس زمرے میں شامل ہو جاتی ہیں۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس میں ہے ہم نے وہی بیان کیا ہے۔ فرمایا، غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرو جو اس میں ہے۔ کیا ہم ایسے تبصرے کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں؟ فلاں کو تو پہننا نہیں آتا، اس کو تو پکانا نہیں آتا، اس کو تو یہ نہیں آتا، اس کو وہ نہیں آتا، اور یہ عیب اس میں ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی منع کرے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کوئی جھوٹ کہہ رہی ہوں، میں تو بالکل سچی بات کر رہی ہوں۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، یہ باتیں بھی لغو
اور حرام تک میں شامل ہو جاتی ہیں. اس بات کے کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے. کوئی تبصرہ یاد کیجئے جو آپ نے کسی کے بارے میں ایسا کیا ہو. مثلا آپ کا کک ہے، کھانا ٹھیک نہیں پکاتا آپ کے، جب تک میں اسے نہ بتاؤں وہ تو پکا ہی نہیں سکتا. اس کا تو حال ہی خراب ہے، کبھی نمک زیادہ کر دیتا، کبھی مرچ زیادہ کر دیتا، کبھی ایسا کرتا، کبھی ویسا. ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں. آپ جا کر اس کو بتائیں نمک زیادہ کر دو یا کم کر دو، مرچ زیادہ کر دو یا کم. آپس میں کھانے کی میز پر بیٹھ کر تبصرے کرنا، آپ اپنی ساری نیکیاں اس کو دیے چلے جا رہے ہیں. بیکار کے تبصرے، فضول کے تبصرے. اب یہ دیکھیے، یہ جو حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ کی، معاذ بن جبل کی جو روایت ہے کہ انہوں نے بس یہی کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ فلاں آدمی، اس کو تو جب تک سوار نہ کرائیں سوار نہیں ہوتا، جب تک کھلائیں نہ جب تک کھاتا نہیں، جب تک یعنی ہم کچھ بتائیں نا تو وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، یعنی بیکار آدمی، یعنی نکما آدمی ہے. دوسرے لفظوں میں لوگوں کے تو کیا، خود اپنے بچوں، اپنے گھر والوں، اپنے ہسبینڈ، اپنے بہن بھائیوں، اپنے سسرال کے بارے میں ایسے تبصرے نہیں کرتے رہتے. میری نند ایسی ہے، میری بھابھی ایسی ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتے، میری اماں ایسی ہے، اور پھر ہر ایک کے سامنے کیے چلے جاتے ہیں. ایسی باتوں کو محفلوں کی زینت بنا دیتے ہیں. جہاں دو لوگ کٹھے ہوئے نہیں، بس تیسرے کا گوشت کھانا شروع کر دیا. یہ باتیں جنت میں داخلے سے رکاوٹ ہیں. اللہ اکبر، اللہ ہمیں معاف کر دے. کعب بن عجرہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو گم پایا تو ان کے بارے میں سوال کیا. صحابہ نے کہا وہ بیمار ہیں. آپ پیدل چلے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچ گئے. جب آپ ان کے ہاں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے کعب خوش ہو جاؤ. ان کی ماں نے کہا، اے کعب تمہیں جنت مبارک ہو. آپ نے فرمایا، یہ اللہ پہ قسم چڑھانے والی عورت کون ہے؟ کعب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری ماں ہے. آپ نے فرمایا، اے ام کعب تجھے کیا معلوم، شاید کعب نے بے مقصد بات کی ہو یا ایسی چیز سے روکا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو، یعنی معمولی چیز کسی کو دینے سے انکار کیا ہو. تو اس میں کیا بات ہے؟ تمہیں کیا معلوم، شاید کعب نے کوئی بے مقصد بات کی ہو. تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا؟ ہو سکتا ہے اس نے بے مقصد باتیں کی ہوں. تو اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ سرسرا جو ہے اور بے مقصد باتیں اور لغو باتیں اور فضول باتیں اور باتیں ہی باتیں، یہ انسان کے جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ ہو سکتی ہیں. کیونکہ جنت کیسی جگہ ہے، لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں تم کوئی لغو بات نہیں سنو گے، کوئی ایسی بات نہیں سنو گے جو تمہارے کانوں پہ بھاری ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے منہ اور اپنے دل دماغ کے غلط استعمال سے بچے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ عام طور پر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور حسن خلق. اور پوچھا گیا کہ لوگوں کو عام طور پر کون سی چیز جہنم میں لے جاتی ہے، آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ. یعنی انسان کی باتیں ہی انسان کو جہنم تک لے جانے کے لیے کافی. اسی طرح سرسرا میں ایک بات یہ بھی تھی کہ بغیر تحقیق کے باتیں آگے کرنا. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے بغیر تحقیق کے. آج کل ایک بہت عام ٹرینڈ ہے، کہیں کسی نے کوئی میسج بھیج دیا، اس کی کوئی تحقیق نہیں کی، ویریفیکیشن نہیں کی، اٹھایا اور آگے فارورڈ کر دیا. جب پوچھا گیا کہ اس کی دلیل کیا ہے، یہ اس کی بنیاد کیا، اس کی اوتھینٹسٹی کیا، تو کہا مجھے کسی نے بھیجا تھا. کیا یہ کافی ہے؟ کوئی بات نیکی سمجھ کر، خیر سمجھ کر آگے بھیج دینا، کسی نے مجھے بھیجا تو اس لیے میں آگے بھیج رہا ہوں، مجھے نہیں پتا صحیح ہے کہ نہیں. تو اس طریقے سے پرہیز کرنا چاہیے. بعض اوقات بالکل جھوٹی باتیں کسی سے منسوب کر کے بھیج دی جاتی ہیں، بعض اوقات جھوٹے الزامات یا غلط قسم کے فیکٹس ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں بھی غلط باتیں آگے پہنچانا منع ہے. تو ہر سنی سنائی بات کو آگے لے جانا جو ہے یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. تو ابھی تک کیا سیکھا؟ فائدہ مند بات کی جائے ورنہ خاموشی اختیار کی جائے، کانوں اور آنکھوں کی حفاظت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، مفید باتیں کی جائیں، لیکن وہ بھی ایک حد کے اندر. مفید باتیں بھی بہت زیادہ نہ ہوں کیونکہ پھر وہ اپنی وقت کھو دیتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھے کاموں میں خود کو مشغول کیا جائے.
شرعی حد سے نکلی ہوئی باتوں سے پرہیز کیا جائے، غیبت اور سنی سنائی باتوں سے۔ کثرت کلام جنت میں جانے سے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، ما یلفظ من قول، نہیں نکالتا کوئی کلمہ، کوئی بات، یعنی منہ سے نکالتا، الا مگر لدیہ، اس کے پاس ہی، رقیب عتید، ایک تیار نگران موجود ہے۔ رقیب کہتے ہیں نگران کو، عتید کہتے ہیں تیار کو۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کی ہر بات لکھی جا رہی ہے۔ کیا؟ جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب یقیناً گھات میں ہے، واچ کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم خاموش رہو گے سلامت رہو گے۔ ہر چیز اپنے کنٹرول میں ہے، اندر بند ہے۔ پھر جب تم نے بولا تو یا تمہارے حق میں لکھا جائے گا یا تمہارے خلاف۔ اللہ اکبر۔ حدیث کیا ہے؟ جب تک تم خاموش رہو گے سلامت رہو گے، پھر جب تم نے بولا تو یا وہ تمہارے حق میں لکھا جائے گا یا تمہارے خلاف لکھا جائے گا۔ کتنی دفعہ ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے بولا وہ ہمارے حق میں گیا ہے کہ نہیں گیا۔ لوگوں کے بارے میں تو ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ کون ہماری فیور میں ہے اور کون ہمارے مخالف ہے، کون ہمارا ساتھ دیتا ہے اور کون ہمارا ساتھ نہیں دیتا، لیکن اپنے ہی منہ سے نکلے ہوئے ایسے وحشی جانور جو ہمیں ہی نوچ کھائیں گے، ان کے بارے میں ہمیں کوئی بھی فکر نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنے منہ سے نکلے ہوئے غلط الفاظ کو سانپ کی طرح سمجھیں تو ہم کبھی بھی نہ نکالیں کہ یہ سانپ تو ہمیں کاٹ دیں گے۔ اگر جھوٹ، غیبت، بہتان تراشی، یہ لفظ ہم سانپ کی طرح سمجھیں تو ہم کبھی بھی ان کو باہر نہ چھوڑیں، منہ سے نکلنے ہی نہ دیں۔ اس قدر خطرناک اور خوفناک ہے یہ۔ تم اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہو، بہت باتیں کر کے اور وقت ضائع کر کے اور کیلو کال کر کے؟ کیا تمہارے لیے کافی نہ تھا کہ تم اپنے نفس کے عیبوں کی طرف دیکھتے پھر ان کی اصلاح کرتے؟ انسان اپنے نفس کے عیب کی طرف کیوں نہیں دیکھ پاتا؟ کیا وجہ ہوتی؟ کیونکہ ہر وقت وہ دوسروں کے عیب دیکھنے کے مشغول ہوتا ہے، ہر وقت وہ دنیا کے حالات پہ تبصرے کرتے رہتا ہے، دوسروں کی فکر اس کو اپنے آپ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہمیں اپنی فکر ہو، ہم اپنے بارے میں کنسرن ہو، تو زیادہ بات پھر ہم اپنی غلطیوں، خرابیوں، اپنی کمیوں، کوتاہیوں اس کے بارے میں کریں اور اس کے اصلاح یا اس کے حل کے لیے ہم لوگوں سے مشورے چاہیں یا اس کے لیے ہم کوئی طریقہ سوچیں۔ لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنے بارے میں سوچنے کا، ہم ہر وقت دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس پہ تبصرے کرتے ہیں، تو پھر اپنی اصلاح کا موقع چلا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود تو دیکھتے نہیں، لیکن اگر کوئی اور ہمیں دیکھ رہا ہو کہ ہم غلطی کر رہے ہیں تو پھر وہ ہمیں ہماری غلطی بتا بھی دے، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسے ایکسپٹ کریں؟ ہم ایکسپٹ نہیں کرتے، ہم فوراً یا تو اس کو جھٹلا دیتے ہیں کہ نہیں میرا یہ مقصد نہیں تھا، یا میں اس لیے نہیں کرتا یہ کام، یا پھر اس کی کوئی تعویل کر دیتے ہیں، یعنی اس کو یا تو اپنی غلطی مانتے ہی نہیں، یا پھر اگر کسی حد تک مان لے تو اس کا کوئی نہ کوئی ایسی وجہ بتا دیتے ہیں جس کے بعد اصلاح کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ سب سے بہترین طریقہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا گفتگو کا، کہ جن کے الفاظ گنے جا سکتے تھے، وہ بات سمجھا کر بولتے تھے، ایک بات کو 3 بار تک بھی فرماتے، اور کوئی لغو کلام آپ کی گفتگو میں نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے لیے تو آپ نمونہ ہیں، نہ کہ بہت باتونی لوگ۔ انسان بہت زیادہ باتیں کرنے کی بجائے مثبت کام کرے، مثبت مشغولیت اختیار کرے، مفید کام کرے، اپنے عیبوں پر نظر رکھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا تو دیکھ لیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آنکھ میں کچھ چلا جائے تو دوسرے کہتے ذرا دیکھنا کیا ہے، تو کہتے ہیں وہ چھوٹا سا تنکا ہے، دیکھ لیتا ہے، مگر اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا۔
بڑی سے بڑی چیز ہماری آنکھ میں پڑی ہوئی ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. تو دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی نظر آتی ہیں، لیکن اپنی بڑی سے بڑی غلطی بھی ہم دیکھ نہیں پاتے. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. اور جب ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کی اصلاح نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ کیونکہ گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان ہر طرح کی باتیں کرتا ہے، جہاں کوئی ڈر، جھجک، شرم، حیا کم ہی ہوتی ہے. لیکن جنت میں جانے والے کیا کہیں گے؟ انا کنا فی اہلنا مشفقین. ہم اپنے گھر والوں میں ڈر کے زندگی بسر کرتے تھے، ڈرتے رہتے تھے کہ ہم سے کوئی غلط بات نہ ہو جائے. جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اکیلے ہوں، جب گھر والوں کے بیچ میں ہو، جب کوئی باہر کا بندہ نہ ہو، جب ہم انتہائی فرینک ہو، فری ہو، تو اس وقت ہم کیا باتیں کرتے ہیں. جب فون پر ہماری گفتگو کوئی دوسرا نہ سن رہا ہو، یا جب ہم چیٹنگ کر رہے ہوں، کیونکہ سرسرا جو ہے آج کل صرف زبان سے نہیں ہو رہا، ہاتھوں سے بھی ہو رہا ہے. جو چٹ چیٹ ہر وقت ہوتی رہتی ہے سوشل میڈیا پر، یہ بھی اسی میں آتا ہے. کہیں لائک کر رہے ہیں، کہیں کمنٹ لکھ رہے ہیں، کہیں کمنٹ پر کمنٹ دے رہے ہیں. یعنی ہمیں کچھ نہ کچھ تبصرہ تو ضرور کرنا ہے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھتے. اور کچھ نہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہی لکھتے جائیں گے، حالانکہ اس بات میں ماشاءاللہ کا کچھ بھی نہیں عنصر ہوگا. تو کسی بھی طرح کی کثرت کلام جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ جہاں ماشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے وہاں اگر ہم ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ مبالغہ آرائی، بس ایسے ہی بے سوچے سمجھے بات کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ کتنی چند کتابیں ہیں، چند احادیث ہیں، اس کے مقابلے میں ہماری گفتگویں کتنی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے؟ ہر وقت بولتے نہیں تھے بلکہ کام کرتے تھے. اسود کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا 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 کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے. اور آج ہم خواتین بھی گھر کے کام کرنے کو عار سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں. اپنے ہاتھ سے کام کرنا انسان کے لیے کیا ہے؟ سعادت کا باعث ہے. اللہ یہ کہ بیمار ہے، معذور ہے، وہ الگ بات ہے. تو پسندیدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. جب مسجد جاتے تھے تو نماز کے علاوہ اور کیا کرتے تھے؟ یہ کیا کرنے کی تلقین کی گئی؟ مسجد میں بیٹھ کے فضول باتیں کی جائیں یا کچھ اور کیا جائے؟ علم سیکھا سکھایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا سکھائے؟ سیکھے یا سکھائے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتیں 3 سے بہتر، اور 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں. اسی طرح ان آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے. یعنی اگر انسان کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں کرنے کا کوئی کام نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کون سا مال اپنے پاس رکھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان، اور ایسی بیوی جو امور آخرت پر اس کی مدد کرنے والی ہو. یہ سب سے بہترین مال ہے انسان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے. صحابہ نے عرض کیا مفردون کون ہے؟ فرمایا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. قرآن میں بھی آتا نا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اور کچھ صفات کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے بہترین اجر تیار کیے ہوئے ہیں. اعد اللہ لہم، کیا تیار کیا اللہ نے ان کے لیے؟ اجرا عظیما. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.